تو محبت رسول اصل یہ ہے کہ نبی کے حقوق ادا کیے جائیں، کہ نبی کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، نبی کے طریقے پر چلا جائے اور نبی کی سنت کو اپنایا جائے۔ یہ اصل میں حب رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کے نام پر سال میں ایک مرتبہ کیا ہے حب رسول کا نعرہ بلند کر دیا جائے، جلوس نکال دیے جائیں اور بڑی محفلیں منعقد کر دیے جائیں اور نعت خوانی کر لیے جائیں، نبی کی سیرت کا واقعہ زندگی کا واقعہ سنا دیا جائے، سیرت النبی کی کانفرنس منعقد کر دیے جائیں اور پھر اس میں کیا ہے محفل میلاد النبی کیا ہے کر دیا جائے، عید میلاد النبی بنا لیا جائے، یا اسی طرح سے جلسے جلوس کر دیا جائے محبت رسول میں، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اصل یہ محبت رسول ہے کہ ان کا جنم دن منایا جائے، برتھ ڈے منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں، یہ محبت رسول ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نبی نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، نبی نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حب رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول نے ہمیں برتھ ڈے اور جنت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض والسماء کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدس مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے
اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی کو گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا محبت رسول۔ پچھلے کئی خطبوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، 16 تاریخ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ غالباً ہوگی، جس دن لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ کیا صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں یہ کافی ہے، یا کچھ نعرہ وغیرہ لگا دینا حب رسول کے نام پر یہ کافی ہے، یا حب رسول کا مطلب شریعت نے کیا لیا ہے، محبت رسول کس سے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ان سب کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے قانون میں نہ تو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ تو کچھ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے ہر خیر اور شر کا ذکر کر دیا ہے کہ کس میں نیکی ہے اور کس میں گناہ ہے، جنت تک پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں اور جہنم سے دور رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، سب سے بڑے عبادت گزار تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت جب مکمل ہو چکی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کی جائے، یہ ہمیں اور آپ کو اب دیکھنے کی ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق چلو، میری سنتوں کو اپناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں، بتلا دیں کہ اگر تمہاری محبت اللہ رب العالمین سے سچ مچ میں ہے تو تم میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے سنتوں کو اپناؤ، ہر معاملے میں نبی کا جو طریقہ ہے اسے تلاش کرو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات ہو، یا اسی طرح سے لین دین کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو،
جو بھی معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس میں تلاش کرنا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور ان کا طریقہ کیا ہے. فاتبعونی، میری پیروی کرو. کیا معلوم ہوا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ان کا اتباع کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ واقعتاً اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. محبت کے یہ معنی ہیں، محبت کا یہ تقاضا ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میری سنتوں پر چلو. یہ محبت کا تقاضا ہے جو قرآن نے واضح کیا ہے نبی کے تعلق سے. جب ایک آدمی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگ جائے گا، رسول کی پیروی کرنے لگ جائے گا، چونکہ رسول کی پیروی کے بغیر یہ دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اپنے دعوے میں کھوکھلا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو جب رسول سے محبت، رسول کے پیروی ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین سے محبت ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یغفر لکم، تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ جب تم رسول کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ برداری کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نبی کے پیروی نہیں کرتے ہیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، ان کے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں فَإِن تَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو پھر اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرے گا، رسول کی پیروی نہیں کرے گا، ان کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، گویا اس نے اللہ کا بھی انکار کیا، رسول کا بھی انکار کیا. وہی اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، سچی محبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے اور ان کو اپنا پیشوا مان کر، رہنما مان کر ان کی باتوں پر عمل کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا ہے، یہ محبت رسول ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، فالذین آمنوا به، رسول پر ایمان لائے، وعزروه ونصروه، اور ان کی حمایت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور اس نور کی پیروی کی، اتباع کی، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کی. فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کیا فرمایا قرآن نے؟ کامیاب ہونے والا کون ہے؟ اپن محبت رسول میں سچا کون ہے؟ وہ آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. تو اللہ کے رسول پر کیا اترا ہے؟ قرآن کریم اترا ہے، وحی جلی کی شکل میں، اور احادیث رسول ہے وحی خفی کے صورت میں. ان کی جو پیروی کرے گا تو یہی لوگ کامیاب ہیں. جب ایک ہی پیروی کرنے والا پیروی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی پیروی ہوگی تو محبت ہوگی. پیروی کے بغیر محبت کا تصور غیر ممکن ہے. تو پھر ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کیا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے، کیوں؟ گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو سو یہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ لوگ آپ کی اگر پیروی نہیں کرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، آپ کی توقیر نہیں کرتے ہیں، آپ کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، آپ کی باتوں پر نہیں چلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت رسول میں جھوٹے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس رسول کی باتوں سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلو، ان کے حکموں پر چلو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان سے آگے مت بڑھو۔ یعنی جو رسول کا طریقہ نہیں ہے اسے نہ اپناؤ، جس کام کو رسول نے نہیں کیا ہے اسے مت کرو، جس کام کو عبادت سمجھ کر نبی نے نہیں کیا ہے اسے تم عبادت سمجھ کر دین میں داخل مت کرو، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اسے تم مت کرو، جن چیزوں سے نبی نے روک دیا ہے ان سے تم رک جاؤ۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی تھے تو ان کے سامنے تم زور زور سے ان کے ادب کے خلاف نہیں بول سکتے، زور زور سے ان کے سامنے نہیں بول سکتے، یہ نبی کی عزت کے خلاف ہے، یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ بس آواز میں نبی کے سامنے باتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تم ہٹو نہیں، منمانی نہ کرو، منہ مت پھیرو، اعراض مت کرو نبی کی سنت سے، بلکہ جو نبی کی سنت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر تم چلو اور اسی انداز میں تم اپنی زندگی گزارو جس انداز میں نبی نے زندگی گزاری ہے، صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تو محبت رسول میں دیکھلا رہا تھا کہ محبت رسول اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اس لیے قرآن نے بیان فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور رسول تمہیں جن چیزوں سے روک دے اسے رک جاؤ۔ یہ محبت رسول ہے، یہ پیروی ہے اللہ کے رسول کی کہ رسول نے جن چیزوں کا تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو، اور جن چیزوں سے نبی نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ شریعت میں ایسا کرنا، شریعت میں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، تو ان سے تم اپنے آپ کو روک لو۔ اور پھر کوئی ایسی بات اپنی طرف سے کہہ کر یا کر کے نبی کی طرف تم نسبت نہ کرو کہ یہ نبی نے کہا ہے یا یہ نبی نے کیا ہے، ایسا کرنے والا جہنمی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹ نسبت کرتا ہے، یعنی جس بات کو میں نے کہا نہیں ہے وہ آدمی میری طرف منسوخ کر دیتا ہے کہ یہ نبی نے کہا ہے، یہ جس کام کو میں نے کیا نہیں ہے وہ کام لوگ میری طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ نبی نے کیا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو گویا کہ نبی کی طریقے سے ہٹنا اور منمانی زندگی گزارنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ نبی نے کیا ہے، یہ نبی نے کہا ہے، جبکہ نبی نے کیا نہیں ہے، نبی نے کہا نہیں ہے، نبی کی مہر نہیں لگی ہے، تو ایسا آدمی
जहन्नमी है फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो मोहब्बत रसूल असल ये है कि नबी के हुकूक अदा किए जाएं, नबी का जो हक है वो अदा किया जाए, नबी के तरीके पर चला जाए और नबी की सुन्नत को अपनाया जाए। ये असल में हुब्बे रसूल है, मोहब्बत रसूल है। ये नहीं है कि नबी के नाम पर साल में एक मर्तबा क्या है हुब्बे रसूल का नारा बुलंद कर दिया जाए, जुलूस निकाल दिए जाए और बड़ी महफिलें मुनाहिद कर दिए जाए और नाद खानी कर लिए जाए, नबी की सीरत का वाकया जिंदगी का वाकया सुना दिया जाए, सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस मुनाहिद कर दिए जाए और फिर उसमें क्या है महफिले मिलादुन नबी क्या है कर दिया जाए, ईद मिलादुन नबी बना लिया जाए, या इसी तरह से जलसे जुलूस कर दिया जाए मोहब्बत रसूल में और लोगों को ये बावर कराया जाए कि असल ये मोहब्बत रसूल है कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, बर्थडे मनाया जाए, खुशियां मनाई जाए, ये मोहब्बत रसूल है। ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। ये मोहब्बत रसूल के दावे में झूठे हैं, ये मोहब्बत रसूल के दावे में झूठे हैं। नबी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, नबी ने ऐसा नहीं किया, सहाबा ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। ये हुब्बे रसूल नहीं है, ये मोहब्बत रसूल नहीं है। इसलिए कि रसूल ने हमें बर्थडे और जन्मदिन मनाने का ना तो हुक्म दिया ना तो मना कर दिखाया है। इसलिए क्या है इन चीजों से हमें अपने आप को दूर कर लेना है और दूसरे लोगों को भी क्या है दूर करने की जरूरत है। जब नबी के तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, नबी के हुकूक को जब हम अदा नहीं करेंगे, नबी की सुन्नत पर जब हम अमल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस जगह क्या है बिदअत जन्म लेगी और सुन्नत बिक जाएगी, बिदअत रिवाज पा जाएगी। और आज वही हो रहा है कि सुन्नत मिटती चली जा रही है और बिदअत जगह लेती जा रही है। रोज आए दिन नबी के नाम पर, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर कुछ न कुछ क्या है दीन में दाखिल किया जा रहा है और लोगों को ये बावर कराया जा रहा है कि ये दीन है। नहीं, ये दीन नहीं है। शरीयत मुकम्मल हो चुकी है नबी के ज़माने में, नबी की आखिरी सांस तक में मुकम्मल हो चुकी है शरीयत। अब शरीयत के कानून में ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता है ना कुछ घटाया जा सकता है। इसलिए हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। तो असल में नबी से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि उनका अदब, उनकी पैरवी की जाए, उनके सुन्नत को अपनाया जाए, उनकी बातों पर चला जाए। जो कुछ नबी ने किया है और कहा है उन पर क्या है हमें चलने की जरूरत है। आइए सहाबाए किराम की मोहब्बत रसूल की एक झलक मैं आपको दिखलाता हूँ कि सहाबाए किराम के अंदर मोहब्बत कैसी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो आप सुनिए, देखिए, पढ़िए, आपको अंदाजा होगा कि हुब्बे रसूल किससे कहते हैं, मोहब्बत रसूल किससे कहते हैं। सिर्फ ज़ुबानी दावे का नाम मोहब्बत रसूल नहीं है। चुनांचे रबिया इब्ने काब अल-असलमी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में रहता था। उनके वजू करने के लिए पानी या उनकी जरूरत के पानी मैं लाकर देता था नबी को। रात में उनके पास रहता था। नबी ने एक दिन मुझसे कहा कि तुझे कुछ मांगना है मुझसे मांगो। इसलिए कि रबिया इब्ने काब असलमी नबी की खिदमत गुजार थे। इनकी खिदमत को देखकर, नबी से इनकी मोहब्बत को देखकर नबी ने कहा तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है मांगो। इस सहाबी रसूल ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांगा। उस वक्त क्या मांगा जानते हो? क्या मांगा नबी से? जब नबी ने कहा कुछ मांगना है मुझसे मांगो, तो इन्होंने कहा कि मैं मांगता हूं आज से कि आपकी रिफाकत, आपकी सोहबत मुझे क्या है मरने के बाद जन्नत में भी मिले। दुनिया में मैं आपके साथ तो रहता हूं, आपकी खिदमत करता हूं, लेकिन मरने के बाद जन्नत में भी आपकी रिफाकत मुझे नसीब हो, आपकी सोहबत मुझे नसीब हो, आपके साथ रहना मुझे नसीब हो। अल्लाह के रसूल ने कहा इनके अलावा और भी कुछ मांगना चाहते हो मांगो। साहबी रसूल ने कहा बस मेरी यही चाहत है, मेरी यही मांग है कि मुझे आपकी रिफाकत चाहिए जन्नत में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक। सुनिए, नबी ने जवाब क्या दिया कि मेरी रिफाकत चाहते हो जन्नत में,
میری صحبت چاہتے ہو جنت میں کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو تو تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو۔ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ جب زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے تب تو زیادہ سجدے ہوں گے۔ یہ نبی نے اشارہ کیا۔ فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ ان 5 نمازوں میں جو فرض ہیں اس میں آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ تو گھٹا سکتے ہیں۔ کثرت سجود کہاں سے ہوگا؟ زیادہ سجدے کہاں سے ہوں گے؟ ان 5 نمازیں جو فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد اب نفلی کا اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیے، جتنا ٹائم ملتا ہے، جتنی فرصت ملتی ہے، جتنا وقت ملتا ہے، 2 رکعت پڑھیے نفل نماز، سلام پھیریے، زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں گے، پھر نبی کی مدد ہو جائے گی اور نبی کی رفاقت اور نبی کی صحبت جنت میں مل جائے گی۔ سمجھ میں آیا محبت رسول؟ صحابہ نبی سے محبت کیسے کرتے تھے کہ شریعت پر زیادہ عمل کر کے، نبی نے جو کچھ بتلایا ہے ان کے مطابق چل کر کے، اس سے ذرا بھی ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہونا، ہلنا نہیں اس کے مطابق۔ یہ محبت رسول ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے جن کو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرو۔ کہا اور؟ کہا بس یہ فرض ہیں، ان کے علاوہ تم نفل جتنا چاہو۔ کہا ان کے علاوہ؟ کہا سال بھر میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ کہا اور؟ کہا یہ فرض کے علاوہ اور جتنا تم نفل کر لو۔ اس کے بعد کہا اور؟ کہا رمضان کے روزے رکھنا۔ کہا اور؟ کہا اس رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزے جتنا چاہو تم رکھ لو۔ کہا اس کے علاوہ؟ کہا حج کرنا وغیرہ، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو فرض ہیں، انہیں کرنے کا نبی نے حکم دیا۔ اور ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے پوچھا، کہا یہ نفل کی حیثیت سے تم جتنا چاہو کرو، لیکن یہ تو واجب ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو ہر حال میں تمہیں کرنا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول سے جو کچھ آپ نے مجھے بتلایا ہے میں اس سے نہ تو کچھ بڑھاؤں گا نہ تو گھٹاؤں گا، میں ہو بہو ویسے ہی کروں گا جیسے آپ نے مجھے بتلایا ہے۔ پھر آدمی جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے بقیہ صحابہ کرام سے پوچھا اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا، یعنی یہ آدمی جنتی ہے، کامیاب ہو گیا یہ آدمی اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا 5 وقت کی ادائیگی، 5 وقت نماز کی ادائیگی، رمضان کے روزے کی ادائیگی، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ وغیرہ اگر استطاعت ہو تو انہوں نے کہا نہ تو میں گھٹاؤں گا نہ تو بڑھاؤں گا۔ دیکھیے صحابی رسول، محبت رسول کیا ہے کہ جتنا نبی نے کہا اس کے بارے میں کہا نہ تو بڑھاؤں گا نہ تو گھٹاؤں گا، جتنا نبی نے مجھے حکم دیا ہے اتنا میں ضرور کروں گا۔ یہ ہے سنت، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کہ رسول جو کچھ فرما دیتے تھے اس سے زیادہ نہ تو کرتے تھے نہ تو اس سے کم کرتے تھے، ٹس سے بس نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی، یہ آدمی جنتی ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ کسی جنتی کو دنیا میں چلتا پھرتا تم دیکھنا چاہتے ہو تو اسے تم دیکھ لو جو جا رہا ہے، یہ نبی نے بیان فرمایا۔ اس سے کہتے ہیں محبت رسول، اسے کہتے ہیں حب رسول۔ ایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صحابی رسول ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور جیسے ہی میں آپ سے جدا ہو جاتا ہوں، گھر میں چلا جاتا ہوں، بال بچوں میں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، آپ مجھ سے غائب ہو جاتے ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ پاتا ہوں، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، پھر وہاں سے میں دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے انور کو میں ذرا دیکھ لوں، دل میں قرار آ جائے، دل میں سکون آ جائے۔ یہ محبت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، میں گھر چلا جاتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کہیں چلے جاتے ہیں بے چین ہو جاتا ہوں، دل میں سکون نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا کا عالم ہے، اللہ کے رسول میں بھی مر جاؤں گا، اللہ کے رسول آپ بھی مر جائیں گے، میں اللہ کرے مجھے جنت نصیب ہو، میں بھی جنت میں ہوں گا، اللہ کرے اللہ کے رسول آپ تو جنت میں ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوگا، اونچی جنت ہوگی، ہائی کوالٹی کی جنت ہوگی، انبیاء کرام کی جو جنت ہوتی ہے میں کہاں اس جنت میں پہنچ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول دنیا میں آپ کو میں دیکھ لاتا ہوں، دل میں سکون و قرار آ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ کی جنت الگ ہوگی، میری جنت الگ ہوگی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا، دل کو قرار کیسے آئے گا، دل کو سکون کیسے آئے گا۔ محبت دیکھیے صحابی کی، صحابی رسول کی محبت اللہ کے رسول سے کیسی ہے، تو پھر دل کو سکون کیسے آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کی آیت اس صحابی رسول کے حق میں اس محبت کے بارے میں نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، سنیے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، ہر چیز میں نبی کی سنت کو، ان کے اسوہ کو، ان کے طریقے کو کیا ہے اپناتے ہیں، ایسے لوگ مرنے کے بعد شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ مرنے کے بعد بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ نبی کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قرآن نازل ہو گیا، تب صحابی رسول کو قرار آیا، سکون آیا کہ نبی کے طریقے کے مطابق چلیں گے، نبی کی سنت کے مطابق چلیں گے، اور نبی کی ہر ادا کو، ہر سنت کو اپنی زندگی میں ہم فالو کریں گے، نافذ کریں گے، چلائیں گے ان کے مطابق، ان سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت ہوگی، نبی سے محبت کا مطلب اللہ سے محبت ہوگی، نبی کے طریقے پر چلنے کا مطلب اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، تو مرنے کے بعد بھی نبی سے جدائی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں۔ یہ ہے محبت رسول، اس کو کہتے ہیں حب رسول۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کی تاریخ آ جائے، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، گھر میں جھنڈیاں لگا لے، عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں جما لے، درود پڑھنے لگے، اور یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ یہاں کیا ہے نبی حاضر ہو گئے، اور پھر کیا ہے اس میں بہت طرح کے کیا ہے خرافات کرنے لگے، بدعتوں کو انجام دینے لگے، اللہ کے نبی کو حاضر و نازل سمجھنے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگے، شرکیہ عقائد کیا ہے اس میں کرنے لگے، داخل کرنے لگے، اور پھر کہیں کہ یہ حب رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول سال میں ایک بار نہیں ہوتی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر ٹائم میں اللہ رسول کی محبت ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے آخری نبی بن کر، ہمیں ہر لمحہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، پوری انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے رہبر بن کر آئے، مرشد بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، لوگوں میں صحیح اور غلط کا کیا ہے راستہ دکھلایا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہر لمحہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہر لمحہ ہمیں نبی کے بارے میں کیا ہے خوشی ہوتی ہے، اور ہر لمحہ نبی کی سنت کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کے سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں، اسے حب رسول کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال کر کیا ہے ہائے رسول یا رسول اللہ کہہ کے یہ ثابت کرے یہ محبت رسول ہے، نہیں، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ کام بدعت ہے، اور کچھ کام ان میں کیا ہے شرک امور پر مشتمل ہے، جسے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے، اور جو شریعت نے، جو نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حب رسول ہے، یہ محبت رسول ہے اصل میں، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس نے نبی کی پیروی کی، نبی کی اطاعت و فرما برداری کی، ان کی عزت کی، ان کا ادب و احترام کیا، ان کے زندگی میں، ان کے سامنے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی حدیثوں کے خلاف کیا ہے ہم اپنی منمانی نہ کیے، اور اپنے طرف سے حدیث گھڑ کر
کے کوئی طریقہ رائج کر کے کوئی بدعت چاہے داخل کر کے ہم نبی سے ہم آگے نہ بڑھے تو پھر ہم دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش کے معاف کر دے۔ حب رسول کیا چیز ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور صحیح معنوں میں نبی کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر لمحہ ہر آن نبی سے محبت کرنے اور نبی کی خاطر ان کے ارشادات کی خاطر اللہ رب العالمین ہمیں مٹنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہم مر جائیں مٹ جائیں نبی کے نام پر، ان کی سنتوں کے نام پر، لیکن نبی کی ایک سنت مٹنے نہ پائے، نبی کا ایک طریقہ مٹنے نہ پائے، نبی کا دین مٹنے نہ پائے، نبی کا طریقہ مٹنے نہ پائے، نبی کا رواج کردہ اسلام مٹنے نہ پائے۔ ہم مٹ جائیں ان کے خاطر وہ اچھا ہے، لیکن نبی کی سنت نبی کے طریقہ مٹنے نہ پائے، بدعت جگہ نہ لینے پائے، شرک اور کفر جگہ نہ لینے پائے۔ اللہ رب العالمین تو ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش کے معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله